ایک بس کے ذریعے ہم گلبرگ پہنچے، پھر پیدل ہی آگے بڑھ گئے، پھر اپنے مطلوبہ بلاک والے راستے پر چلتے ہوئے میں سلطان جہاں زیب کی عالی شان کوٹھی کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اندر وسیع لان سے جھانکتے بلند و بالا سفیدے اور یوکلپٹس کے درخت صاف نظر آ رہے تھے۔ آہنی گیٹ کے دونوں طرف سنگ مرمر کے چوکور ستونوں پر دودھیا گلوب روشن تھے۔ گیٹ کے باہر بائیں طرف گارڈ کیبنز نظر آ رہے تھے۔ خشتے ارغواں سے بنی یہ کوٹھی صرف ایک منزلہ تھی، مگر اس کا رقبہ خاصا وسیع تھا۔ کوٹھی پر ویرانی کا راج تھا۔ میں اور بالا بظاہر عام راہگیروں کی طرح چلتے ہوئے سامنے سے گزرے، پھر ہم نے ایک طواف کوٹھی کے گرد کیا اور ایک قریبی چائے خانے پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے رسٹ واچ پر وقت دیکھا اور بالے سے بولا، بالے تم گھر جاؤ، اماں اور بہن اکیلے ہیں، میں شاید صبح منہ اندھیرے ہی پہنچوں۔ وہ متردد ہوتے ہوئے بولا، عمران صاحب آپ اکیلے؟ ہاں تم جاؤ، باقی کا کام میرے اکیلے کا ہے۔ مگر تم نے سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کا اتا پتہ اور محل وقوع تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ ہاں صاحب، آپ بے فکر رہیں، کیا میں صبح تڑکے آؤں؟ وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں، اب تم جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جانے کے لیے اٹھنے لگا تو میں نے کہا، سنو۔ جی صاحب۔ وہ رک گیا۔ اماں اور بہن کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا، میں بیٹھک والے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤں گا، مگر تم اتنا کام کرنا، گھر پہنچتے ہی دروازے کے ساتھ بیٹھک والے دروازے کی کنڈی اندر سے کھول دینا اور باہر سے تالا لگا دینا۔ ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس موجود ہے، میں اس بیٹھک کے رستے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں ایسا ہی کروں گا، پر صاحب اپنا خیال رکھنا۔ ہاں تم بے فکر رہو، میں نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ وہ چلا گیا۔ میں وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر مٹر گشت کرنے لگا۔ ایک سٹریٹ لیمپ کے قریب میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12:40 کا وقت تھا۔ میں سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ سردی زوروں پر تھی۔ لاہور کی سردیاں ویسے بھی کڑاکے دار پڑتی ہیں، مگر میں نے سردی سے بچاؤ کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اونی سویٹر تو میں نے پہن ہی رکھا تھا، اوپر سے گرم کوٹ بھی پہنا ہوا تھا، گردن کے گرد مفلر بھی لپیٹ رکھا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد میں سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اب میرا ارادہ کوٹھی کے عقب سے کسی طرح اندر داخل ہونے کا تھا۔ میں نے یہاں کا رخ کرنے سے قبل ذیشان سے معلومات لے رکھی تھی۔ کوٹھی کے اندر مکینوں کی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ سلطان جہاں زیب، اس کی بیوی، ایک بیوہ بہن شہلا اور بیٹا جمشید، کل 4 مکین تھے۔ سلطان جہاں زیب کی کوٹھی میں نقب لگانے کا میرا مقصد اس کے کمروں کی مفصل تلاشی لینا تھا۔ میرے ہیڈ کوارٹر کے ریکارڈ روم سے حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق اس کوٹھی میں ایک بیسمنٹ بھی تھا۔ در حقیقت میں اس تہہ خانے کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں کوٹھی کے گیٹ کے سامنے سے گزرتا ہوا جیسے ہی کوٹھی کے شمالی دیوار کی متوازی مڑا تو اچانک سامنے سے آتی ہوئی کار کی تیز ہیڈ لائٹس مجھ پر پڑی۔ میں سر جھکائے رستے کے کنارے چلتا چلا گیا۔ جب کار میرے قریب سے گزری تو میں نے دزدیدہ نگاہوں سے کار کی طرف دیکھا اور کار سوار کو پہچان کر بری طرح ٹھٹک گیا، مگر رکا نہیں۔ کار سوار عقب نما آئینے میں سے اچانک رکتا ہوا نہ دیکھ لے۔ کار میں صبا کا باپ سیٹھ اصغر سوار تھا اور وہ خود ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کار سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کی جانب مڑی تو میں الٹے قدموں واپس ہوا۔ قریب قریب کا علاقہ سنسان ہونے کی وجہ سے میں نے کارنر کی دیوار کی آڑ لے کر کوٹھی کے گیٹ کی طرف جھانکا تو سیٹھ اصغر کی کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں اس وقت یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ میرے ذہن میں سوالیہ نشان ابھرا۔ میں واپس پلٹا اور کوٹھی کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ یہاں ذرا رک کر پہلے میں نے گرد و پیش میں نظر دوڑائی۔ ٹھٹرتی ہوئی رات خاموش تھی اور کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بغور کوٹھی کی عقبی دیوار کا جائزہ لیا۔ بیشتر کوٹھیوں اور بنگلوں پر ٹھٹرتی ہوئی ویرانی مسلط تھی۔ کوٹھی کی دیواریں 12 فٹ سے زیادہ بلند نہ تھیں، مگر اوپر کے سرے پر خمدار آہنی بریکٹ نصب تھی جن پر خاردار تاریں منسلک تھیں۔ اب میں ٹیلی فون کے اس کھمبے کو دیکھ رہا تھا جسے میں پہلے ہی تاڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے ذریعے کوٹھی کی دیوار پھاندنے کا ارادہ کر رکھا تھا، لہٰذا میں ذرا تیز روی سے چلتا ہوا مذکورہ پول کی طرف آیا۔ احتیاطاً ایک بار پھر گرد و پیش میں نظریں دوڑانے کے بعد میں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو باہم مسلا اور پول سے چپک کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ پول دیوار سے چند فٹ کے فاصلے کی دوری پر تھا۔ میں نے پول سے لپٹ کر اپنا توازن برقرار کیا اور سپرنگ کی طرح اچھل کر کوٹھی کی دیوار کے سرے پر لگی آہنی بریکٹوں کو پکڑ لیا، مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا
اور دیوار سے نیچے لٹک کر رہ گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے ہوئے اپنی دونوں ٹانگوں کو سمیٹا اور خود کو آہنی بریکٹوں کے درمیان پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ باؤنڈری وال تھی جس سے قریباً 5 فٹ کی دوری پر کوٹھی کی دیوار نظر آ رہی تھی، جہاں سے ٹینڈڈ گلاسز کی 2 عدد کھڑکیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں جو بند تھیں۔ میں نے نیچے جھانکا۔ نیچے گلیار سا بنا ہوا تھا اور وہاں پودوں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ اس وقت کوٹھی پر خاموشی کا راج تھا۔ میں نے خود کو فولادی خاردار تاروں سے بچاتے ہوئے نیچے گلیارے میں چھلانگ لگا دی۔ گھنے پودوں کی کیاریوں میں ہلکی سی تھپ کی آواز سے میں گرا اور خاصی دیر تک سنگن لینے کی غرض سے وہیں دم سادے پڑا رہا۔ آرمی ٹریننگ کے دوران سخت تربیت میرے کام آ رہی تھی۔ بہرطور اچھی طرح سے اپنے گرد و پیش کی سنگن لینے کے بعد میں دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ گلیارہ باؤنڈری وال کے متوازی دائیں جانب گھوم رہا تھا۔ میں بھی چلتا ہوا مذکورہ سمت میں گھوم گیا۔ اب میں کوٹھی کے مرکزی دیوار کی جانب کھڑا تھا۔ یہاں بھی کمروں کی بند ٹینٹڈ گلاسز کی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں پھر بھی احتیاط کے پیش نظر جھکا آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں ایک کھڑکی کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کھڑکی کے اندر سے مجھے روشنی کی ہلکی کرنیں پھوٹتی نظر آ رہی تھیں اور مدھم باتوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ذرا سیدھے کھڑے ہو کر درد سے آنکھ چپکا لی، مگر دوسری طرف جھولتے دبیز پردوں کی وجہ سے میں اندر کمرے کا منظر دیکھنے سے قاصر رہا تھا۔ البتہ کان لگا کر میں اندر ہونے والی گفتگو بآسانی سن سکتا تھا۔ میں نے سر دست اسی کو غنیمت جانا اور بغور سننے لگا۔ رات کے ٹھٹرتے ہوئے سناٹے میں مجھے اندر ہونے والی گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ سلطان جہاں زیب، میں نے تمہاری بات مان لی، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہ سیٹھ اصغر کی آواز تھی۔ اس کے لہجے میں اس طرح کی التجا تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ ہاں سیٹھ اصغر، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ تم نے میرے لاڈلے بیٹے جمشید کی دیرینہ آرزو پوری کر دی۔ اب میں بھی اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ مگر وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رکا تو مجھے سیٹھ اصغر کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ مگر کیا سلطان؟ ارے یار، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ شادی تو ہو جانے دو۔ سلطان جہاں زیب کی مکرانہ ہنستی ہوئی آواز ابھری۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ منگنی کا اعلان ہوتے ہی۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر سیٹھ اصغر، منگنی کا کیا بھروسہ؟ کیا خبر اپنا کام نکلواتے ہی تم منگنی توڑ دو؟ یار یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم ایک بیٹی کے باپ ہو، مگر مالدار باپ ہو، اور دولت بڑے بڑے عیب چھپا دیتی ہے۔ چند ثانیے خاموشی چھائی رہی۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا کہ سیٹھ اصغر نے یقیناً اپنی کسی ذاتی یا کاروباری مجبوری کے تحت ہی اپنی حور پری جیسی معصوم بیٹی صبا کی منگنی جمشید جیسے لنگور سے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ دیکھو سلطان، اب تم وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد سیٹھ اصغر کی معاندانہ سی آواز ابھری۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔